کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب چونکہ میں دکھی ہوں تو اس لیے سخت ہو گیا ہوں، پیار نہیں. اور کچھ کہتے ہیں جی ایک اور کہانی بھی میں نے سنی ہے، کہتے ہیں جی میں چونکہ سچا بندہ ہوں لہذا کڑوا ہوں، میں چونکہ سچ بولتا ہوں لہذا تو میں نے کہا جناب آپ سجدہ صاف کریں، آپ کو غلطی لگ گئی ہے. یہ آپ نے جو نئی کہانی چھیڑی ہے نا کہ میں سچا ہوں لہذا کڑوا ہوں، آپ کو غلطی لگ گئی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ سچ رسول کریم نے بولا ہے، پر اتنا میٹھا کر کے بولا ہے کہ روحوں تک سچ اتر گیا نبی پاک. آپ کا لہجہ کڑوا ہے، آپ سچ کبھی بھی کڑوا سچ کبھی بھی کڑوا نہیں ہوتا. ہم کیا کرتے ہیں، ایک تو ہم کہتے ہیں جناب میں، اور اب تیسری ایک بات، ایک تو یہ کہ میں دکھی ہوں کڑوا ہوں، ایک یہ کہ میں سچا ہوں تو کڑوا ہوں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں میں رد عمل کے طور پہ سخت ہو گیا. دنیا ہی بڑی خراب ہے جی، لوگ ہی صحیح نہیں. آپ لوگوں کو دیکھ کے اپنا رویہ ٹھیک کریں. نیکیاں کبھی جمہوری ہوتی ہیں کہ سارے لوگ نیکی کریں گے تو میں کروں گا. اگر نیکیاں جمہوری ہوتی تو حضرت صدیق اکبر پہلے سارے مکے کے کلمہ پڑھنے کا انتظار کرتے. انہوں نے تو نہیں کہا کہ لوگ اس طرح کے ہیں لہذا میں بھی اس طرح کا بن جاؤں. یہ تو حکم ہی نہیں. لوگوں کا رویہ دیکھ کے اپنے آپ کو اس طرح کرنا ہے. آپ لوگوں کے ساتھ میٹھے طریقے سے بھی تو پیش آ ہی سکتے ہیں. اگر محبت کرنی ہے تو محبت کی جا سکتی ہے، کیا جا سکتا ہے. رویہ بالکل ٹھیک کیا جا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، ایک بندہ سڑک پہ سویا، رات کا ٹائم ہے، اندھیرا بھی بڑا ہے. اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے کھڑاؤں کہتے ہیں وہ پہنے ہوئے تھے. اس بندے کے پیر پہ پیر آ گیا. بابا یکدم اٹھا، کہتے ہیں اندھے ہیں آپ؟ یہی کہتے ہیں نا اچانک ٹکر لگ جائے موٹر سائیکل کی. وہ نہ ہوئے بھائی، اندھے ہیں آپ؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جواب میں کہہ سکتے تھے چل میں تو ٹھیک ہوں، تجھے کس نے کہا سڑک پہ سو؟ تو فٹ پاتھ پہ سو، دماغ ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں نا. اور آپ کے ساتھ سپاہی بھی تھے اور بندے بھی بڑے تگڑے تھے، وقت کے امیر تھے. کہا جناب آپ اندھے ہیں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ بات سن کے نا تو ہنس پڑے. فرمانے لگے نہیں بابا جی مجھے نظر آتا ہے، نہیں مجھے نظر. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. نہیں نظر آتا ہے مجھے. وہ جو آپ کے ساتھ لوگ تھے نا انہوں نے تلواریں نکال لی. آپ کو پتہ ہے یہ کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے. انہوں نے تلواریں نکال لی، کہنے لگے کوئی گستاخ ہے تیری گردن اتاریں گے. آپ فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے بابا جی نے گستاخی کی ہے. حضرت صاحب فرمانے لگے نہیں کی. کہا جناب کی ہے؟ فرمانے لگے نہیں کی. کہا جناب کی. آپ فرمانے لگے بابا مجھ سے بات کر رہا تھا تم سے کر رہا تھا؟ انہوں نے کہا جی آپ سے ہی کر رہا تھا. تو فرمانے لگے بابا جی نے تو سوال پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے. اس میں لڑائی والی کون سی بات ہے؟ او جتن تے ہر کوئی کھیڑے کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ. یہ تو ساری دنیا کرتی ہے. پھر تیرا کمال کیا ہوا؟ تو کہتے میں فلانے درویش کا مرید ہوں اور تیرے اندر وہ فقیری کب آئے گی؟ میں فلانی مذہبی جماعت کا رہنما ہوں تو فقر کب آئے گا؟ کیا یہ کارڈ چھپوانے کے لیے سارا کچھ؟ میں وہ اتنا اور دعویٰ ہے ہمارا کہ ہم حضور کے غلام ہیں. محبوب کا جو غلام ہوتا ہے وہ ملنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی کا غلام ہے. اور جتن تے ہر کوئی کھیڑے کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ. جتن دا مل کوٹی پیندی ہارن دا مل ہیرا، ہارن دا مل ہیرا. میں نے جو آیت پڑھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نا مومن کو ایک بات بتائی. فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. فرمایا یہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں نا یہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں. ان کو پیار ہو جاتا ہے اپنے رب سے. پیار نہ ہو تو فرض نماز بھی مشکل، اور رب سے ہو جائے پیار تو 40 رات بھی ساری رات نماز پڑھی جا سکتی، 40 سال بھی مصلی آباد رہ سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ پیار ہو جائے، محبت ہو جائے. تو پھر تو بھائی لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، جس طرح آج کل نہیں بندے ڈھونڈتے کہ کوئی کونا ملے تو موبائل دیکھوں اکیلے بیٹھ کے. اس طرح بندے ڈھونڈتے تھے اللہ کے بندے، کوئی موقع مل جائے تو میں مصلی بچھاؤں، کوئی 10 منٹ مل جائے تو میں اللہ اللہ کروں. بھائیو اللہ سے پیار. ان لوگوں کو رب سے پیار ہو گیا نا. اقبال کہتے ہیں کبھی ہے حقیقت منتظر نظرانہ لباس مجاز،
लाखों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज। और एक दिन कहने लगे मैं तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तू मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। कहने लगे मालिक मेरा दिल करता है मैं तुझे कहूँ रब्बे आरिनी, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, और तू मुझे कहे लन तरानी, तू नहीं देख सकता। चलो इतनी देर बातचीत तो होगी ना। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, मेरा जरा सा तो दिल है मगर शौक इतना, मैं वही लन तरानी सुना चाहता हूँ। और फिर फरमाने लगे बड़ी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सदा चाहता हूँ। देखो मैंने भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सदा। अल्लाह से जब प्यार, हुजूर ने पता क्या फरमाया, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से जो रब से मिलने का शौक रखता है ना, अल्लाह भी उसकी मुलाकात को पसंद फरमाता है। और अगर तुम्हारा शौक नहीं उससे मिलने का, तो फिर ऐसे शख्स की मुलाकात को रब भी महबूब नहीं जानता। आप देखें ना, सहाबा किराम एक दिन जमा होके हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और रो के कहा या रसूल अल्लाह, जमाने बीत गए सजदे करते, तस्बीह पढ़ते, इस्तिगफार पढ़ते, जिहाद करते, अब ना रब को देखने को दिल चाहता है। बताएं ना हमारा रब कहाँ है, वो कभी मिले, उसको मिलने को जी चाहता है। सहाबा हुजूर की बारगाह में रो रहे हैं। मुर्शिद के पास भी लोग जाते हैं तो जाके कारोबार का तवीज़ ही मांग लेते हैं, शेख के पास भी जाते हैं तो जाके मशहूर होने की बात ही करते हैं, वहां जाके अल्लाह वालों के पास जाके भी तारफ करा रहे होते हैं कि मैं फलाना साहब होता हूँ। ओ भाई, यहाँ तो आपने कुछ सीखना था, और अगर यहाँ भी आप कुछ होते हैं तो फिर तो इसका मतलब है आप कुछ देने आए हैं, फैज लेने थोड़ी आए हैं। अगर आप कुछ होते हैं तो अजीज भाई, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान हुजूर की बारगाह में गए और जज्बात उनके उमड़ आए। या रसूल अल्लाह, उससे मिलने को जी चाहता है, कहाँ मिलेगा? क्या दर्द था उनकी दुआ में, क्या तड़प थी उनके लहजे में। अल्लाह ने कुरान मजीद नाजिल फरमाया वाइजा साला का इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ए महबूब, जब आपके पास आके मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो उनसे फरमा दे मैं उनके करीब ही हूं, मैं उनके करीब ही हूं। मैनू हार काफी है जी, इस काम तो बचने अल्लाह तुम जुज़ा खैर। आपका प्यार बड़ा है जी, बुजुर्ग उलमा, ये सैयद साहब यहाँ तशरीफ फरमाया, यही बहुत काफी होता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप तवज्जो करेंगे मेरी बात पर। अजीज भाई, जब आपकी तवज्जो हो जाती है, मोहब्बत का लहजा बन जाता है, आप जब प्यार करने लगते हैं, अपने ना रवैयों पर हमने गौर करना है, हमने अपने लहजे देखने हैं, हमने अपना अंदाज देखना है। हम ना 2 4 5 बातों में बंद हो गए हैं, मैं हजरत साहब हूँ, मैं अल्लामा साहब हूँ, मैं सेठ साहब हूँ, मैं फलान जगह मुलाजिम हूँ, मैं फलानी जगह ऐसे हूँ, मैं फलानी जगह। अब तो मस्जिद का सदर भी बहुत बड़ा ओहदा रखता है, तो वो भी कहता है कि मैं भी फलाना साहब, फलानी बज़म का मैं भी सदर होता हूँ। और खुदा के बंदो, जब आप रवैया आजिज़ी वाला बना लेंगे, रवैया लहजा आपका दरवेशी वाला हो जाएगा, जब आपको झुकना आ जाएगा। हज़रत गौसे पाक फरमाया करते, शहनशाह बगदाद फरमाते हैं, अगर तू छोटा है ना और तेरे सामने को बड़ा खड़ा है तो फिर भी प्यार कर, क्या ये बंदा बड़ा है तो इसकी नेकियां भी तो बड़ी है ना। और अगर तू बड़ा है, तेरे सामने को छोटा खड़ा है तो फिर भी आजिज़ी कर, क्या अगर ये छोटा है तो इसके गुनाह भी तो थोड़े हैं ना। और अगर तेरे सामने कोई आलिम खड़ा है तो ये समझ के जो मैं नहीं जानता ये जानता है और ये जानकर अमल कर लेगा। और अगर तू आलिम है और तेरे सामने जाहिल खड़ा है तो ज़हन बना कि इसे तो हो सकता है माफी मिल जाए, पर मैं तो जानता हूँ सारा कुछ। ऐसा ना हो मेरी सजा डबल हो जाए, ऐसा ना हो मुझसे ज्यादा सवाल किया जाए। अपने रवैयों में प्यार पैदा किया जाए। सुनो ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा, बताओ भाई इस्लाम की मजबूत गिरा क्या है? ऐसी गिरा जिसमें मुसलमान आपस में बांध दिए जाएं, जोड़ जाएं, कोई गिरा बताओ। देख सहाबी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, नमाज। 5 वक्त मुसलमान मस्जिद में आते हैं, एक दूसरे के हाल अहवाल का पता चलता है, तो नमाज बड़ी मजबूत गिरा है एक दूसरे से ताल्लुक बनाने के लिए। तो महबूब ने फरमाया तुम मेरी मुराद तक नहीं पहुंचे। अर्ज की, हुजूर फिर ज़कात।
अमीर आदमी गरीब को देता है, गरीब उसे अपना मौसम जानता है, बंदे जुड़ जाते हैं। फरमाया तुम मेरी मुराद तक नहीं पहुंचे। एक सहाबी ने अर्ज की हुजूर फिर हाथ जोगा, एक लिबास, एक बोली, एक मैदान, एक तारीख, पूरी दुनिया के मुसलमान अरफात में इकट्ठे होते हैं, तो ये मजबूत गिरा है। फरमाया तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। तो फिर सहाबा ने रोक लिया अपनी बातों को, अर्ज की हुजूर हम आपके सवाली हैं, आप ही बताएं मजबूत गिरा क्या है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रियायत करें, बताएं मजबूत गिरा क्या है। तो महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मजबूत गिरा ये है कि तू जिससे भी प्यार कर अल्लाह रसूल की रिजा के लिए कर। सियासी अफ्तारियां ना करा, तजारतें ना करके मैं तेरे घर आऊंगा तो मेरे घर आ, ये ना कह कि मैं जनाब तेरी तारीफ करूंगा तो मेरी कर। अल्लाह रसूल की रिजा के लिए मुखलिस हो जा, लोगों से प्यार कर, फिर तेरा गाहक से भी प्यार होगा, दुकानदार से भी होगा, राहगीर से भी होगा, मुसाफिर से भी होगा। अल्लाह के हर बंदे के बारे में तेरे दिल में गुंजाइश बन जाए, अल्लाह की रिजा पेश नजर रख, फिर तू मोहब्बत कर, फिर तू देखना तेरी वजह से लोगों का नफा होगा। हमने ना एक मखसूस सी सियासत हर बंदे ने बना ली, इतने लोगों से काम था, उन्हीं को तोहफे देने हैं, उन्हीं को मैसेज करने हैं, उन्हीं का हाल पूछना है। मैं मुल्क से मुझे बाहर जाना था, तो मैं वसूले वीज़ा के लिए एक ऑफिस में जहाँ वो जमा करते हैं पासपोर्ट वगैरह, वहाँ मैं पहुँचा, मैंने कागजात जमा कराए। तो उन्होंने कहा जी आपका फलां कागज कम है, आप दोबारा जाइए अपने मुतलका यूनियन काउंसिल से, वहाँ से ये चीज़ बनवा के दोबारा आइए। मैं तैयार था जाने के लिए। जब थोड़ी सी उनसे बातचीत हुई तो वो मुझे किसी तरह पहचान गए, कहने लगे अच्छा 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 पीर साहब हैं, आप तशरीफ रखें। उन्होंने मुझे बिठाया, कंप्यूटर में थोड़ी देर कोई काम किया, एक जगह मुझसे साइन लिए, कहने लगे आपका काम हो गया, फॉर्म जमा हो गया, आप जाइए। अब एक तो ये था कि मैं खुश होता और मैं अपनी वेस्ट कोट सीधी करके कहता देखा मेरी कितनी शान है, एक तो बात ये थी। और एक बात ये थी कि किसी बंदे के जहन में मिली सोचे हों, मिशन का आदमी, वो यहाँ रुकता नहीं, इतनी भी बात पे राजी नहीं होता। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा चाहिए तो ये था ना कि मैं आपको शुक्रिया कह के चला जाता, पर मेरे अंदर तो बेचैनी बन गई आपकी इस बात से। उन्होंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा मेरे पास तो गाड़ी थी, सवारी रखता हूँ, चला जाता, ले आता, यूनियन काउंसिल वाले भी मेरा एहतराम करते हैं, फौरन मुझे कर देते। इसका मतलब ये है कि आप लोग ये काम यहाँ कर सकते हैं, बिला वजह गरीबों को चक्कर लगवाते, ये हो सकता है, इसका मतलब है यहाँ आप 2 मिनट लगाते हैं और क्या देते हैं, कल आना। आपको पता ही नहीं बेचारा किराया कहाँ से लेके आया, आपको पता ही नहीं कि उसकी आज दिहाड़ी टूट गई है, ये काम आप कर सकते हैं। फिर मैंने उस शख्स से कहा खुदा के बंदों पर इस नियत से आसानी करके रब तेरे ऊपर रहमत फरमाएगा। गुंजाइश नहीं बनाते। और फिर कुछ लोगों को मैंने और भी, एक साहब को कोई काम बताया, कहने लगे पीर साहब, मैंने कहा वो आप फैक्ट्री में है तो फलां आदमी आपका मुलाजिम है, कुछ रियायत चाहते, कहने लगे जी वो कारोबारी मसला है, कुछ और हुक्म करे। मैं क्या और फिर जुमा पढ़ा दे आके आज की? भाई जो आपके मुतलका काम है वही आपको बताना है ना, नहीं समझे बात की? ये दुकान ला कामना 10 हुए मेरी ड्यूटी, भाई यही आपको बताना है जो आपके मुतलका है। और आपको मसलन क्या बताएं जो आपके ताल, हम क्या कहते हैं इस काम में ना मुझे कहना कोई और काम, और क्या बताएं जी आपको, मसलन क्या? मैंने कहा ये जुमा आप पढ़ा दें। कहने लगे जी वो तो मैं नहीं ना पढ़ा सकता। तो मैंने कहा आपने कहा कोई और काम बताएं। क्यों इस तरह हम करते हैं? खुदा के बंदो जिस जगह आप हैं, लो हदीस पाक सुनो, मजा आएगा। सियासता में मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब ताला एक बंदे को कयामत के दिन ताजर था, तिजारत करता था, अल्लाह फरमाएगा जा तुझे माफ किया। अल्लाह का बंदा अर्ज करेगा मालिक मुझे तो अपने अमाल का पता है, सबब क्या बना मेरी माफी का? तो रब करीम फरमाएगा जब तू लोगों को उधार देता था और फिर मुतालबे के लिए किसी को भेजता था तो कहता था कि जो तंग दस्त हुआ उस पर आसानी करना, इसके पास पैसे अभी ना हुए उसे आसानी देना, तो कहता था। अर्ज करेगा मालिक हाँ मैं कहता था, जब मेरे सेलमैन पैसे लेने जाते थे वो कहता था आसानी करना, अगर किसी बंदे को तकलीफ हुई तो मजबूर ना करना। तो रब फरमाएगा तू मेरे बंदों पे आसानी करता था तो मैं तेरे ऊपर रहमत ना करूं, तेरे ऊपर करम ना करूं?
آپ کو پتہ ہے مسجد کے امام کو حضور نے فرمایا، مسجد کے امام کو، کہ لوگوں کو نماز پڑھا تو معتدل پڑھا، لمبی نہ پڑھا۔ ایک امام نے لمبی نماز پڑھائی تو محبوب ناراض ہو گئے، فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں تو دور کرتا ہے۔ آپ جس شعبے میں ہیں وہاں لوگوں پر آسانی کریں، لہجہ پیار والا ہو جائے، آپ کا انداز محبت والا ہو جائے، آپ کے انداز میں وارفتگی ہو، آپ جہاں بھی ہوں آپ تھوڑا سا نہ ذہن بنا لیں کہ میں نے پیار ہی کرنا ہے، آپ ذہن بنا لیں کہ میں نے نہ درگزر ہی کرنا ہے۔ ویسے بھی آپ اگر چاہیں نا کہ میں جیت کے کسی بندے کو نیچے کروں تو وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دور بڑا تیز لوگوں کا ہے، وہ ہو پہلے لوگ شیشے میں اتارتے تھے، آج کل تو چھوٹی سی شیشی میں بھی اتار لیتے۔ اور پھر میں مطلب ان پڑھ لوگ، پرائمری بھی پاس نہیں لیکن اتنی باتیں آتی ہیں، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یار اتنا زیادہ پتہ۔ یہ ہمارے بچے موبائل چلاتے ہیں، میں کئی دفعہ غور کرتا ہوں کہ یار بہت سارا پڑھ لکھ کے بھی ہمیں نہیں اتنا چلانا آتا جتنا تم چلاتے ہو، کیا تمہارا طریقہ ہے، کیا خوب۔ اور وہ لوگ جو جن کو کہے نا قرآن پاک ٹھیک کر لو تو کہتے ہیں بڑے ہو گئے ہم نہیں ٹھیک ہوتا، تو موبائل بڑے ہو کے چلانا سیکھ لیا نا سب نے، اب تو نہیں کسی نے کہا بڑا ہو گیا ہوں چلایا نہیں جاتا، ناراض ہو گیا تو اسی ویچ کسی نے کہا اب اتنی عمر میں واٹس اپ کون کرے، یہ نہیں ہوتا ہم سے، کسی نے کہا۔ لیکن قرآن پاک سیکھنے کا آپ کہیں تو کہیں گے عمر بڑی ہو گئی۔ یہ کل آیا ہے سارے دفتروں کے اندر کمپیوٹر، کسی بندے نے ریزائن نہیں دیا کہ بھئی ہم تو ساری عمر کاغذ پہ کام کرتے رہے، کمپیوٹر آ گیا ہم سے نہیں نوکری ہوتی، کہا کسی نے سامنے سیکھ لیے نا، کیوں نہیں قرآن پاک سیکھتے، کیوں نہیں دین سیکھتے؟ 40,000 کی نوکری بچانے کو سارا کچھ سیکھ لیا ہے تو اپنی قبر اشر بچانے کو قرآن بھی تو سیکھو نا، اس پر بھی تو بھائی توجہ کرو نا۔ صرف غور نہیں ہے، خیال نہیں ہے ہمارا، محبت کا لہجہ جب آپ کا ہو جائے گا، جب آپ کو پیار ہو جائے گا، او میرے سنگیو، میں آپ کو دعا دیتا ہوں اللہ ہم سب کا مسجد سے پیار ہو جائے، مسجد سے پیار ہو جائے۔ ایک پھٹے پہ ہم روز بیٹھتے ہیں، کوئی دکان ہے جہاں روز بیٹھتے ہیں، کوئی جگہ ہے جہاں روز جاتے ہیں، خدا کرے مسجد سے پیار ہو جائے۔ اٹھنا فریدہ ستیا، چاڑو دے مسیت، اوے تو ستیں تے رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پرید۔ یہ لوگ جو ہیں نا جن کو مسجد سے پیار ہو جاتا ہے، بخاری شریف پڑھو نا، ایک بوڑھی عورت تھی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، وہ بیمار ہو گئی تو حضور تیمارداری کے لیے گئے، فرمایا انتقال کر جائے تو مجھے اطلاع دینا۔ ٹھنڈ تھی، رات گہری تھی، صحابہ نے تکلیف دینا مناسب نہ جانا، جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ سویرے حبیب آئے، وہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حالانکہ یہ وہ محبوب ہیں جو فرش پہ کھڑے ہو کے عرش کی خبریں دیتے ہیں، لیکن تعلیم امت بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ تکلیف دینا پسند نہیں کیا، نصیب دیکھو، اور یہ روز کسی پھٹے میں بھی تو بیٹھنا ہی ہے نا، کسی چوک میں بھی تو نکلنا ہی ہے نا، کوئی نہ کوئی ڈیوٹی تو کرنی ہے، تو کسی مسجد کی ڈیوٹی بھی تو سنبھالو نا۔ اور وہاں کی سیاست کی ڈیوٹی نہیں، مسجد کی ایک سیاست بھی ہوتی، مسجد کی سیاست کی نہیں، مسجد کی خدمت کی ڈیوٹی۔ یہ حضرت صاحب تشریف لائے نا، ابھی میری جب پہلی ملاقات ہوئی نا حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب سے، میں نے بڑا نام سنا تھا، میرے استاد ان کے مرید تھے، میں نے بڑا سنا ہوا تھا، حاجی صاحب ہوتی تھی ہر جگہ۔ تو میں جب پہلے دن گیا تھا نا ان کو ملنے، تو مسجد کی صفیں بچھا رہے، مسجد کی صفیں۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ مولانا ابو داؤد صاحب کون ہیں، کب آئیں گے؟ تو کہنے لگے وہ جو بابا صفیں بچھا رہا ہے وہ حاجی صاحب ہیں۔ یہاں تو بھائی جو خطیب ہو جاتا ہے وہ اسے کہیں اذان پڑھ دو تو کہتا ہے میں تو نہیں نہ بانگ پڑھتا۔ بھائی آپ کو کیا ہو گیا؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی بنتی ہو تو اینٹیں اٹھا کے لائیں، یا رسول اللہ ہمیں دے دیں، تو حضور فرماتے ہیں تمہیں اجر کی زیادہ ضرورت ہے۔ مسجد کی ڈیوٹی، خدمت، پیار کریں، اللہ کے گھر سے محبت ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ آپ کو تکلیف دینا پسند نہیں کیا، آپ کو تکلیف ہوگی اس لیے ہم نے عرض نہیں کی۔ تو کریم فرمانے لگے او سنو یار، یہ دیکھو نصیب۔ حضور فرمانے لگے بتاؤ اس کی قبر کہاں؟ صحابہ کہتے ہیں اس طرح کا بھی کبھی رنگ ہوتا ہے کہ حضور قبر پہ آ گئے، حضور خود قبر پہ، محبوب آ گئے، اللہ کی ساری رحمتیں آ گئیں۔ ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں،
لیکن اگر وارثوں نے نہ پڑھا ہو پھر دوسرا جائز ہوتا ہے، اور حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے، اور اختیار رکھتے ہیں نا، شارع ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا بناؤ بھائی صفحے، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا، دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ نبی پاک نے دوبارہ جنازہ، بس بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ نے میری بات پہ توجہ کرنی ہے۔ سنگیو، اپنی طبیعت پیار والی بناؤ۔ ہمارے ملک میں نا، بالخصوص پنجاب میں، سیانے ہونے کی عمر ہی کوئی نہیں۔ چھوٹی عمر میں کہنا جی یہ بچہ، کہتے ہیں اے بچہ ہے، تو نہیں نا جو پتہ لگتا، تو یہ جوان آدمی کہتے ہیں خون گرم ہے، تو بوڑھا ہو گیا کہتے ہیں اب تو سمجھنے کی عمر ہی نہیں رہی۔ تو بھئی کس عمر میں کسی پہ کام لگائیں، کوئی مطلب عمر بتا دیں کس عمر میں کسی پہ بوجھ ڈالا جا سکے، کوئی ہے ایسا وقت؟ آپ سمجھدار ہوں، آپ معافی دینا سیکھیں، پیار کرنا سیکھیں، انداز محبت والا ہو۔ یہ جو ہمارے بزرگ بار بار ہمیں کہتے ہیں نا حضور سے پیار کرو، اعلیٰ حضرت بار بار فرماتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ اور کہتے ہیں یہ جو حضور کا پیار ہے نا، یہ تو ساری تکلیفوں سے بچا لیتا ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی نے زیارت کی، حضور کو دیکھا، اس نے دیکھا کہ چہرہ نور پر کچھ ظاہری کمزوری ہے، عرض کرنے لگے حضور میں دیکھ رہا ہوں کچھ کمزوری ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے میں نے نا 3-4 دن سے کھایا کچھ نہیں۔ یہ فقیری حضور کی مجبوری نہیں پسند ہے، یہ نبی پاک کی یہ پسند ہے حضور کی۔ حضور نے دعا مانگی تھی، یا اللہ میں نبی اور بادشاہ نہیں بننا چاہتا، تیرا بندہ اور نبی بننا چاہتا۔ یہ غریبوں ہر وقت کے شکوے ٹھیک نہیں یارو، ہر وقت اپنی غریبی پر ہونا ٹھیک نہیں، یہ تو حضور کی پسند ہے۔ کچا مکان، تھوڑے پیسے، ایک وقت کی روٹی، یہ تو نبی پاک کی چاہت ہے۔ ہر وقت اس پہ پریشان رہنا، اس کا کیا معنی ہوں؟ محبوب فرمانے لگے میں نے کھایا نہیں 3-4 دن سے کچھ، پیار تھا نا، آسان ہو گیا سارا کچھ۔ دوڑے گھر گئے، بیوی سے پوچھا کچھ ہے، کہنے لگی کوئی نہیں، ہمسایوں سے پوچھا کوئی نہیں، 3-4 تعلق والے لوگوں سے پوچھا کوئی چیز نہیں۔ لیکن محبت آسان کر دیتی ہے جینا۔ رکے نہیں، بنو قریظہ یہودیوں کا محلہ تھا، ان کے باغات تھے، وہاں چلے گئے، کہنے لگے کوئی مزدوری ملے گی؟ تینوں لب دیانا اسی آپ گواچے، کوئی مزدوری ملے گی؟ انہوں نے کہا مزدوری ہے پر مشکل بڑی ہے، گرمی بڑی سخت ہے، کنویں کا پانی نیچے چلا گیا ہے، ہمارا جو کام کرنے والا تھا وہ بھی بھاگ گیا کام چھوڑ کے، کام مشکل ہے۔ کہنے لگے میں کر لوں گا، میں نے اپنے محبوب کی نوکری کرنی ہے، میں کر لوں گا۔ کہا کیا کام ہے؟ کہنے لگے ایک ڈول کنویں سے پانی کا نکالو گے تو ایک کھجور ملے گی۔ کہنے لگا کروں گا۔ اپنا کپڑا بچھا لیا، جھولی ایک کونے میں بچھا لی، پانی نکالنے لگے، ایک کھجور، ایک ڈول نکالتے ایک کھجور ملتی۔ عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نو، تے مینوں کھیڈاں پل گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو، پھر او دی یاد وچ روندیاں ڈل گئی۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول دی میں رول گئیاں۔ سارا دن وہ کنویں سے پانی نکالا، ہاتھوں پہ چھالے، وجود پسینے سے شرابور، وہ کپڑا کھجوروں سے بھر گیا تو اٹھا کے کندھے پہ رکھا۔ محبوب مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، لا کے نہ ادب سے پیش کیا۔ کریم نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھی تو آنکھوں میں آنسو آ، ہاتھوں کے چھالے دیکھے، وجود کی حالت دیکھی تو فرمایا کس شے نے تجھے مجبور کیا اتنی محنت پر؟ کس شے نے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ کی محبت نہیں مجبور کیا، ورنہ ہمیں کوئی شے مجبور کر سکتی؟ محبتیں تو مجبوریاں بن جاتی ہیں یار۔ ہمارے نا لہجے تلخ ہیں، انداز سخت ہے، پیار کی بولی سیکھیں، پیار کا لہجہ اختیار کرے۔ میں بلبل خوش لہجہ گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ میں نمک خار نبی ہوں۔ اگر ہم حضور کے نمک خار ہیں تو پھر میں نے تھوڑے سے وقت میں شروع سے آخر تک کوشش کی وہ ساری باتیں جو اس موضوع پر ضروری ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں، کبھی بھی تلخ نہ ہو۔ کسی ایک کا دیکھو نا رب کتنا معاف کرتا ہے،
تو اگر تھوڑا سا ہم بھی معاف کریں، تھوڑا سا ہم بھی ہنسیں، تھوڑا ہم بھی مسکرائیں، تھوڑا سا لوگوں کو گنجائش دیں، تھوڑا سا ہمارا سٹیٹس یہ ہو، آخری گزارش کرنی ہے آپ سے، کر لوں؟ نہیں آپ سارے ہاں نہیں کرتے، رہنے دیتے یہ جو سنیں جی، اللہ خوش رکھے، آپ نے مان لینی ہے، مجھے امید لگ گئی آپ نے مان لینی، آپ سب نے عشاء بعد جماعت پڑھنی، نہیں کاٹنے انشاءاللہ، وعدہ تو نہیں لے رہا، نیت کرا رہا ہوں، جائیں گے مسجد میں اسی طرح، یہاں سے سیدھے مسجد میں جائیں، بعد جماعت نماز پڑھیں، اور آج نا ابا جی کے پاس 10 منٹ ضرور بیٹھیں، اماں جی کو 5 منٹ ضرور دیں، کوئی بات نہیں، پاس بیٹھیں، ان سے حال چال پوچھیں، ان کی طبیعت پوچھیں، اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، ہم سب کے حال پہ رحمت فرمائے، مجھے سفر کرنا ہے، آپ اجازت دیں گے، سلام ہوگا اور سید صاحب انشاءاللہ دعا فرمائیں گے، آخر دعوانا میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا۔